أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ شامی نے مفتی صاحب شاید مقدمے میں لکھا ہے کہ جس کام کا آغاز درود شریف سے ہو اور جس کا انجام درود شریف پر ہو تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. اور درود شریف اگر دعا میں شروع میں کی جائے، درود شریف دعا کے شروع میں پڑھی جائے اور آخر میں پڑھی جائے تو وہ دعا لازماً مقبول ہوگی. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ درود شریف ایسی چیز ہے جس کا عند اللہ مقبول ہونا اس کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے. اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ درود شریف رد کر دی جائے اور اس پر اجر نہ ہو. تو شروع میں درود پڑھا آپ نے، انشاءاللہ آپ کی بات اللہ رد نہ کریں گے شروع کی. اور اخیر میں پڑھا تو وہ بھی مقبول. جو اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ جو نہ شروع کو رد کرے اور نہ آخر کو، تو کیا بیچ کو رد کر دے گا؟ نہیں کرے گا. اس لیے مجلس کے شروع میں ہم لوگوں نے درود پڑھا، آخر میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور انشاءاللہ یہ مجلس میرے لیے بھی بابرکت ہوگی اور آپ کے لیے بھی بابرکت ہوگی. کھانے کا وقت ہے، ظہر کے بعد اکثر لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا بہت مختصر بات پیغام. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. میں جب ہندوستان آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. میں وہی ڈیلیور کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے اور جو اپنے ملک میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو. اب اس کا فائدہ وہی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے سامنے اعادہ کیجئے، یاد دلائیے کہ مومنوں کو یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بہت جلد بھول جاتے ہیں، باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریوں کو اور زندگی کی ترجیحات کو اور پرائرٹیز کو طے کرنے میں اکثر ہم سے چوک ہوتی ہے. ہماری زندگی کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، ترجیح کیا ہونی چاہیے. ایک پیغمبر گزرے ہیں، قرآن مقدس میں دیکھیے جتنے بھی واقعات بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہیں. اور آپ کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، الا یہ کہ پرانے انبیاء کے بارے میں یا ان کی تعلیمات کے بارے میں کہہ دیا گیا ہو کہ یہ منسوخ ہو گئی. حضرت یعقوب کا نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت ابراہیم کی اولاد اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے فرزند ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے کئی بچے، 12. جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں یہ واقعہ، قرآن میں آپ نے سنا ہوگا مفتی صاحب سے، قرآن میں یہ واقعہ ہے. جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی مرنے لگتا ہے
تو رشتہ داروں کو بلاتا ہے کہ دیکھو میری فلاں جائیداد فلاں کے نام، فلاں فلاں کے نام، فلاں فلاں کے نام، ہماری اولاد میں جھگڑے نہ ہوں، اچھا بھائی میرے لیے تم دعا کرنا، میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہی سب نہ ہوتا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام عجیب و غریب قسم کے باپ ہیں۔ ان کی فکر دیکھیے، ان کی تھنکنگ دیکھیے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور رخصت ہو رہا ہے، ایسے وقت وہ کون سی بات کر رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی زرعی زمینیں ہیں، کتنے غلہ جات ہیں، کتنے غلام ہیں، کتنے کیا ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا درہم و دینار ہے، یہ سوال نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی فکر اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میں جب مر جاؤں گا تو تم کس راستے پر چلو گے، کس کی عبادت کرو گے، تمہارا طرز زندگی کیا ہوگا؟ باپ دادا والا، ابراہیم اسماعیل اسحاق والا، یا شیطانوں والا؟ کس راستے پر تم چلنا چاہو گے؟ بچے بھی یعقوب علیہ السلام کے تھے، انہوں نے فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے باپ اور دادا کے معبود یعنی خدائے ذوالجلال کی عبادت کریں گے۔ گھر کے ایک مکھیا، گھر کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، معاشرے کے ذمہ دار، قوم کے ٹھیکیدار، مسجد کے امام، محلے کے امام، مدرسے کے صدر مدرس، جتنے بھی قوم کے سربراہ ہیں، اس حساب سے ایوری پرسن جو رسپانسیبل ہے، اس کی پہلی پرائرٹی کیا ہوئی؟ پہلی پرائرٹی اونچی ڈگریاں نہیں، پہلی پرائرٹی بینک بیلنس نہیں، پہلی پرائرٹی گھر بار نہیں، مال و دولت نہیں، ریاست نہیں، وجاہت و اقتدار نہیں، پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ تیرا رشتہ خدا سے جڑے گا یا نہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، صرف یہ ایک پیچ ہماری مسلم معاشرے کی سدھر جائے، صرف یہ کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ اور اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے عزیزوں اور بزرگوں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، فالو کیا، مانا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مسلمان تو ہیں بھائی، لیکن ہماری پرائرٹی میرا دین نہیں۔ مسلمان تو ہیں، لیکن میری پرائرٹی اور میری ترجیح یہ نہیں ہے کہ میری آل اولاد دین کے اوپر چلے۔ آج یقیناً ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بیٹا انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، پائلٹ کی، سی اے کی ڈگری لے کر کے آتا ہے، یقیناً خوش ہوئیے، آپ کو خوش ہونے کا حق ہے۔ لیکن اکبر صاحب کہتے ہیں حکیم الامت، تم شوق سے کالج میں پلو یا پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کبھی نہیں، پرائرٹی یہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ تو بڑے نمازی ہیں، معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ اس کے شب و روز کہیں اور گزر رہے ہیں، آپ کی بیٹی ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر کہیں اور ہے، میرے قوم کی بچی نہ جانے کن کن ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہیں، ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس قوم کے پاس ایک ہی سرمایہ تھا، ایک ہی سرمایہ تھا، میں ابھی بول کر کے آیا ہوں۔ دنیا نے، یہودیوں نے اپنی سازش کے ذریعے سب سے پہلے عیسائیت کو ختم کیا، عیسائیت کی جو تعلیم تھی اس کو کٹ کر دیا عیسائیوں سے،
بھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر کے آئے تھے وہ دولت ان کے پاس نہیں ہے، یہودیوں نے محروم کر دیا اسے، اور ایک ایسے معاشرے کو امریکہ اور یورپ میں جنم دیا جو بے حیا ہے، بے شرم ہے، آبرو باختہ ہے، ہتھیارہ ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ ایسے معاشرے کو اس نے جنم دیا۔ اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ کون تھا معلوم ہے؟ اس کا اگلا ٹارگٹ ظاہر بات ہے اسلام تھا، اور وہ لگا پہلے اس نے پوری اسلامی دنیا کے جغرافیوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ کسی زمانے میں ہارون الرشید کہتا تھا، جب بادلوں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا، اے بادل تجھے جہاں جا کے برسنا ہے برس، تیرا ٹیکس مجھے ملے گا۔ اتنی لمبی سلطنت تھی، اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی کہ خراج اس کا ٹیکس، اس کا عشر مجھے ہی ملے گا، جا جہاں کے برسنا ہے۔ آج دیکھیے اسلامی ممالک ٹکڑیوں میں، ضلعوں میں، آپ کے ایک شہر کے برابر ملک ہے، پرخ سے اڑ گئے، لیکن سب کچھ ہوا۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی، کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جانیں دی، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ آپ کی شوکت، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی شہنشاہیت، آپ کی حکومت، آپ کی دولت، آپ کی ثروت، اور جو حکمراں آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے بدترین غلام ہیں۔ لیکن ایک چیز آج بھی باقی ہے، دنیا نے ہماری حکومتوں کو تو ختم کیا، لیکن اسلام کی جو فکری اور ایمانی سرحدیں ہیں اس کے اندر گھسنے میں وہ ناکام نہیں ہوئی۔ آج علماء کرام نے، ہمارے مشائخ نے، دینی اداروں نے، ان ملاؤں نے جن کو آپ ملا کہتے ہیں اور 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے اس دین حنیف کی اس طریقے سے حفاظت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہ جانے یہ قوم کتنی بار موج خون سے گزری ہے، لیکن آستان یار پر سر بکف ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور اس دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ اگلی نسل کو کیسے ڈیلیوری ہوگی؟ اگلی نسل کہاں جائے گی؟ وہ تھاٹ اور وہ فکر جو ایک باپ کو، جو یعقوب کی طرح ایک باپ کو اپنے بیٹوں کو دینی چاہیے، اپنی بیٹیوں کو دینی چاہیے، وہ تھاٹ کیوں منتقل نہیں ہو رہا میرے بھائیو؟ آج سب سے بڑا پرابلم مسلم معاشرے کا یہ ہے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں ارتداد کا، رونا رو رہے ہیں بے راہ روی کا، نوجوانوں کی بے حیائی کا، فحاشی کا، ان کے ٹیبلٹ کھانے کا، انجیکشن لگانے کا، پھٹا ہوا جینس پہننے کا، کٹے ہوئے بال رکھنے کا، اور نہ جانے معاشرہ ہمارا کن کن رخوں کے اوپر جا رہا ہے۔ عزیز و بزرگوں، کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے ڈیلیوری نہیں کی، ہم نے اس کو اسلام کا ویلو نہیں سمجھایا۔ ارے پورے اسلام کے ویلو کی بات کیا سمجھتے ہو؟ ایک یہودی نے ایک قرآن مقدس کی آیت سن لی تو اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں کہا کہ آج مسلمانوں کے اوپر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے اوپر اترتی تو ہم عید منا لیتے، جشن مناتے، ہم جشن مناتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہا آپ کے ہاں جو قرآن کی آیت ہے اتنی پیاری آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسلام کوئی ایچو پیچو دین نہیں ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور دنیا جہان کی جو نعمتیں مجھے دینی چاہیے تھی وہ تمہیں دے دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے کوئی تھاٹ، تمہارے لیے کوئی فکر اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ آج تم جاؤ گے نیو یارک کے گلیاروں میں فکر کی تلاش میں، آج تم جاؤ گے بکنگھم پیلس میں، ایفل ٹاور کے پاس دیوار چین پر چڑھ کر کے تلاشو گے، کہیں تمہیں نجات نہیں ملے گی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اور اس دین حنیف کے۔ حضرت عمر نے فرمایا، او دشمن خدا، تجھے کیا معلوم،
اس آیت پر ہم نے بھی جشن منایا. جانتے ہو یہ دن کون تھا؟ یہ دن عرفہ کا دن تھا جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا, یہ حج کا دن تھا, یہ مبارک دن تھا. ہم نے اس دن کو جشن منایا جب یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ویلوز, اہمیت, آپ کو اپنی چیز کی اہمیت ہونی چاہیے. اس کا ویلو کیا ہے؟ ویلو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے. آج امریکہ کے صدر کو فرسٹ مین کہا جاتا ہے, ان کی بیوی کو فرسٹ لیڈی. ان کا جوتا یہاں رکھ دیا جائے اور مسجد عبدالحمید نام ہے نا, کہ مصلی سے کہا جائے نعوذ باللہ اس جوتے کو ذرا چومتے ہوئے جائیے, بہت قیمتی جوتا ہے, ہزاروں ڈالر کا ہے اور امریکہ کے صدر کا ہے. ادنا سے ادنا مسلمان جو شرابی, جواری, کبابی, بدماش بھی ہوگا, مسلمان امریکی صدر کے جوتے کو چھوئے گا؟ نو, اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ, ابو بکر نہیں, عمر نہیں, عثمان اور علی نہیں رضی اللہ عنہم, عشرہ مبشرہ نہیں, بدری صحابہ نہیں, ایک معمولی صحابی رسول جس نے صرف ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, اس کا ٹوٹا ہوا کھڑا نظر اس دروازے کے اوپر نظر آئے, مسلمانوں کیا کرو؟ یہ نسبت کا ویلو ہے, یہ نسبت کی طاقت ہے. اس ویلو کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج ویلو اس بات کا ہے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, میں فلاں خاندان کا ہوں, میں فلاں سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہوں, میرے پاس اتنی دولت ہے, اتنی وجاہت ہے. عزیزو اور بزرگو, فخر کرو تو اپنے ایمان پر کرو, اپنے دین پر کرو, اپنے اسلام پر کرو, اپنے قرآن پر کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر کرو. ویلوز یہ ہیں, اور ان ویلوز کے اوپر جب آپ فخر کریں گے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے, بہت ناز کرتے تھے. میرا قبیلہ اوس, میرا قبیلہ خزرج, میرا قبیلہ یہ, میرا قبیلہ وہ. اور جب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا, سلمان من انت سلمان, اے سلمان تو کون ہے, تیرا قبیلہ کون ہے؟ وہ تو فارس سے, ایران سے گئے ہوئے تھے نا. سلمان تو کون ہے؟ سلمان بڑے فخر کے ساتھ جواب دیتے تھے, انا سلمان ابن اسلام, انا سلمان ابن اسلام, میں سلمان ہوں, اسلام کا بیٹا ہوں. آج کلکتے کے مسلمانوں, اس مسجد سے منسلک مسلمانوں, آپ کے اندر اسلام کا اور دین کا یہ ویلو ہونا چاہیے کہ کوئی پوچھے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں صدیقی, میں انصاری, میں فلاں. سب سے پہلے نعتز بالاسلام, ہم اسلام کے ذریعے فخر کرتے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اسلام کی دولت جو اللہ نے دی, ایسا نبی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. آج دیکھو, آج آپ دیکھو کہ اس ویلو کو نہیں ماننے کی وجہ سے آپ کا خاندانی شیرازہ بکھر گیا. بیٹا باپ کی ماننے کو تیار نہیں, بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا, اس کا منہ اسے پسند نہیں ہے. وہ بھائی جو ایک بستر پر سویا ہے, ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, آج گھر کے بیچ میں دیوار پڑی ہوئی ہے. بیوی شوہر کا نہیں سنتی ہے, گھروں میں جھگڑے, لفڑے, انتشار. گھر کا مکھیا اور گارجین جب جاتا ہے باہر سے تک کے اور گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو ایک تعفن اور گند اسے سنائی دیتی. کیا گھر ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپس کا انتشار اچھا نہیں لگتا, ہوتے ہو شرمسار اچھا نہیں لگتا, کہتے ہو بھائی بھائی ہیں, پھر ایک ہی گھر میں ہے بیچ میں دیوار, اچھا نہیں لگتا. دلوں میں آج دیکھو نا, کہتے ہو
کہ ہم سب ایک ہیں؟ لا حول ولا قوت، کہاں سے ایک آئے؟ یہ بھیڑ ہے۔ مفتی صاحب تائید کریں گے، یہ اجتماع نہیں ہے، جمعیت نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے، بھیڑ ہے جس کو ہم رسم ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ افسوس سجدوں کے وہ نشان جو آج نظر آتے ہیں وہ رسم بن گئے، اذانیں رسم بن گئی ہیں، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج مسلمانوں سے یہ روح اٹھ گئی ہے میرے عزیزوں، نوجوانوں سے یہ روح اٹھ گئی ہے۔ نوجوان کو دیکھنا ہو جاؤ دیکھو کیسا نوجوان ہونا چاہیے، کیسا نوجوان ہونا چاہیے، جا کر کے دیکھو مصعب بن عمیر کو، مکہ کا نوجوان، نواب خاندان کا نوجوان، ایسا نوجوان جب کسی گلی سے گزرتا تھا وہ نوجوان تو اس کے گزرنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں گلی خوشبوؤں سے مہکتی تھی۔ ماں باپ کا ایسا پیارا کہ والد اس کو پہننے کے لیے شام سے جوتا لایا کرتے تھے۔ اتنے ناز و نعام میں اور نخرے میں پلا ہوا نوجوان جب اسے اسلام کے ویلو کا پتہ چلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلو کا، اس کی اہمیت کا پتہ چلا ہے، فوراً جا کر کے اپنے سر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا ہے، اور مکہ کے اس رئیس زادے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ معلم بنا کر کے بھیجا ہے قرآن کا۔ اتنی قسم پرسی کے عالم میں اس نوجوان نے زندگی گزاری ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں اتنے ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان، لیکن اسے اسلام کا ویلو پتا تھا۔ وہ نوجوان ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے، دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک چھال ہے، کہاں تو وہ شاہی کپڑا پہننے والا اور کہاں یہ جس کے جسم پر صرف ایک چھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے اور آج کی حالت کو دیکھ کر کے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے اور جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو پورا کفن میسر نہیں ہوا، لیکن جو اعزاز انہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصعب بن عمیر کو سلام بھیجے گا قیامت تک اللہ اس کا سلام اللہ تک پہنچائے گا، ان تک پہنچائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب رسول اللہ۔ عزیزو اور بزرگو، ویلو، آدمی کو ویلو معلوم ہونا چاہیے، اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر اہمیت معلوم ہوگی عزیزو اور بزرگو، یقین جانو یہ دنیا تمہیں ہیچ نظر آئے گی۔ آج میں یہ دیکھ کر کے بڑا دکھی ہوتا ہوں، علماء کی قدر ادھر تو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ بھگت لیں گے، آپ ناقدری بھی کریں گے، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم ادا کریں گے، ہے نہیں؟ جس کو جس چیز کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا بھائی، ایک ٹبلیٹیا کو، ایک انجیکشن دینے والے کو جتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھتا ہے۔ تو آپ جتنی بھی علماء کی ناقدری کر لو، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ یاد رکھو، بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کا اکرام نہیں کرتا، ان کی بے توقیری کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ شخص جب مرتا ہے قبر کے اندر اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جسے یقین نہیں، جس بدبخت کو، جس کمینے کو یقین نہیں آوے، جائے اس آدمی کی قبر کھودے اور دیکھے کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے یا نہیں۔ عزیزو اور بزرگو، آپ کی بچی کھچی پوجی یہ ملا جی لوگ ہیں، بچی کھچی، اب کچھ ہے نہیں آپ کے پاس میں، نہ آپ کے پاس ریاست رہ گئی، حکومت، نہ آپ کے پاس دولت رہ گئی کہ 10 20 25 50 کروڑ۔ آج دنیا کا جو والم ہے، مسلمانوں کی جو حالت دیکھیے تو آپ کو اس ملک کے صنعتی گھرانوں میں، انڈسٹریل فیملی میں کتنے آپ لوگ ہیں؟ بہت، شاید ایک آدھ ہوں گے تو ہوں گے، 2 4 ہوں گے۔
دولت بھی آپ سے چھن گئی، اقتدار بھی آپ سے چھن گیا، عزت بھی گئی، سب کچھ بھی گیا، لیکن عزیزو آج بھی افسوس کی جگہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر سنبھلو تو آپ کے پاس ایک دولت ایسی رہ گئی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو انشاءاللہ تیرا وقار بحال ہوگا، انشاءاللہ بحال ہوگا وقار۔ اور یہ وقار کی بحالی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ وقار کی بحالی کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب آپ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اسلام کی، قرآن مقدس کی، حدیث رسول کی، علماء کرام کی، ان مساجد کی، ان منبر و محراب کی، ان کنگوروں کی، ان مدارس کی، ان خانقاہوں کی، ان شیوخ کی، ان کتابوں کی اور پورے دین حنیف کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے۔ فرسٹ اسٹیپ، پہلا اسٹیپ یہ ہے عزیزو اور بزرگوں، آج جگہ جگہ ارتداد کا فتنہ آ رہا، کہیں کوئی قادیانی بن رہا، کہیں معلوم ہوا کہ ہماری بچی، میں ہماری بچی کہہ رہا ہوں، ہماری بچی، قلب پھٹتا ہے، جگر شق ہوتا ہے، من دکھی ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری بچی کہیں اور چلی گئی۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے چاہے جتنا بھی باقا سجیلا نوجوان ہو، جتنا بھی دولت مند ہو، ایک کالا کلوٹا مومن تیرے لیے بہتر ہے۔ اس ویلو کو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا کہ مدینے کے خوبصورت یہودی کے مقابلے میں بلال حبشی کا اگر نالین اور کھڑون بھی رکھ دیا جائے تو اس یہودی کی پوری جائیداد بک جائے گی۔ عزیزو اور بزرگوں، آج امت کے درمیان، امت کے بیچ میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ویلو، اہمیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو ڈیلیوری کیجئے، گھر میں ڈیلیوری کیجئے، وہ ماحول بنائیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا داری چھوڑ دی جائے، دنیا کے کاروبار وہ بھی ضروری ہیں۔ آپ کو ایک بات پتہ کی کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تلوار سے پھیلی، اسلام تلوار سے پھیلا، مسلمان تلوار کی زور پر ہوئے، لیکن ہسٹری جاننے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ملیشیا میں کون سی اسلامی فوج گئی ہے؟ انڈونیشیا میں کون سی اسلامی فوج گئی؟ سنگاپور میں کون سی اسلامی فوج گئی؟ چین کے صوبوں میں کون سی اسلامی فوج گئی؟ اور اس کے بعد جزائر سماٹرا میں کون سی اسلامی؟ کوئی فوج نہیں گئی، اور وہاں کروڑوں لوگوں نے حلقہ بغوث اسلامی کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھا۔ یہ کام ہمارے تاجروں کا، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے۔ کل کسی زمانے میں علماء کرام اپنی مجلسوں میں، مسندوں میں دین کا علم دیا کرتے تھے۔ بزرگوں، دعوت کا کام تو ہمارے تاجر بھائی کرتے تھے، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء اور ہمارے علماء تو مسند درس پر بیٹھ کر کے طلبہ تیار کرتے تھے، قرآن و حدیث کی حفاظت کا کام کیا کرتے تھے، اور دین کی دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام آپ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور جب قوم اٹھتی ہے دنیا اٹھ جاتی ہے، جب قوم کی بیداری ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھو عزیز و بزرگوں، عیش و عشرت، ناز و نعم چند دن کا سامان ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب آپ اپنی زندگی کے اندر وہ سختی لائیے گا، وہ سلامت لائیے گا، عیش کوشی کو چھوڑیے گا، محنت کو اپنائیے گا۔ آج مجھے بتائیے، دین کی محنت تو ایک طرف رہی، آپ کی دنیا کی محنت کدھر ہے؟ چھوڑ دیجئے مسجد کو، مولانا مفتی صاحب کو چھوڑ دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کی دنیا کہاں ہے؟ کتنے بڑے آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، کتنے IAS افسران ہیں آپ میں، کتنے IPS ہیں آپ لوگوں کے اندر، کتنے وزیر ہیں، کتنے منسٹر ہیں آپ کے پاس میں، کتنے پارلیمنٹرین ہیں آپ کے پاس میں، اور جناب کتنے کیپیبل لوگ ہیں، کتنے ٹیلنٹ والے لوگ ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں آپ کے پاس میں، اس قوم کے اندر آوشکار کرنے والے، ڈسکوری کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو دنیا کو نئی چیزیں دے رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائے آپ کا دین، آپ تو دنیا کے بھی نہیں ہیں، آپ دنیا کے اس لیے نہیں کیونکہ آپ دین کے نہیں۔
ہمارا دین تو دعوت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم تو کہتے ہیں خداوندہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی چاہیے اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی چاہیے. ہم ہوائی جہاز پر صرف چڑھیں گے نہیں, ہم اسے بنائیں گے بھی. موبائل صرف چلائیں گے نہیں, ہم اسے بنائیں گے بھی. ہم ٹرینوں پر چڑھیں گے نہیں, ہم اسے بنائیں گے بھی. عزیزوں اور بزرگوں, یہ تبھی ہوگا جب اس کی شروعات آپ کہیں نہ کہیں سے کیجئے گا. اسلام مکمل دین ہے, پورا دین ہے. اس پورے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے اپنی نسل کو, اپنی آل اولاد کو اس کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. میں مدرسہ بھی چلاتا ہوں, جمعیت کا صدر ہوں, تو کسی غلط فہمی میں نہیں پڑ جائے کہ چندہ وندہ مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چندہ مانگ رہا ہوں آپ سے. پیسے نہیں دینے پڑیں گے, آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا. اللہ کے واسطے جو باپ ہے وہ یعقوب علیہ السلام بننے کی کوشش کرے. جو باپ ہے وہ یعقوب بننے کی کوشش کرے کہ اپنے گھر میں اسلام کے ویلو کو اور اس کی اہمیت کو متعارف کرائے. اور جو بیٹا ہے وہ یوسف بنے اور بنیامین بنے. آج کا چندہ یہ ہے. آپ حضرات دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ دے رہے ہیں بھائی. محبتوں کو بانٹیے, نفرتوں کو دور کیجیے, غلاظتوں کو دور کیجیے, دلوں کی صفائی کیجیے. عزیزوں اور بزرگوں, ایسی ایسی چیزوں نے ہمارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں. بتائیے, میں آپ سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میرے بیلنس میں کتنا, بینک میں کتنا بڑھے گا؟ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. کس چیز کا فائدہ ہے؟ نفرتوں کو ختم کیجئے, کدورتوں کو ختم کیجئے, بغض کو ختم کیجئے, حسد کو ختم کیجئے, کینہ کو ختم کیجئے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, سب بھائی بھائی بن جائے. ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ہمارے نبی نے سکھایا کیا؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہنا ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تو مجھ سے مت ڈر. کیوں؟ میں تجھ کو دعا دے رہا ہوں, السلام علیکم, تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, شانتی ہو. دیٹ مینس آپ میری طرف سے کم سیف ہیں. آپ سیف ہیں. یہ کیسا سلام ہے؟ السلام علیکم. بیٹا دکھاتا ہوں تجھ کو, ابھی رک. السلام علیکم, چل کچھ دور آگے, مقدمے میں تجھے معلوم پڑے گا. السلام علیکم, تمہیں عہدے سے ہٹواتا ہوں. السلام علیکم, تیری اوقات تجھے بتاتا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ چیٹنگ ہے, یہ دھوکہ ہے. جب کسی مسلمان کو آپ سلام کریں, السلام علیکم, دل کو صاف کیجیے, پاک کیجیے. میرا بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے میرے لیے بہت معزز ہے, بہت محترم ہے, بہت محترم ہے, عزت کے لائق ہے, احترام کے لائق ہے. السلام علیکم. اور وہ بھی جواب میں جب مجھے کہتا ہے السلام علیکم, گویا ان دونوں کے بیچ میں حسد, رقابت, کینہ, دشمنی, نفرت, کدورت, ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں رہی, ختم ہو گئی. ہے نا بھائی؟ سلام کا یہی نا مطلب ہے. لیکن اس سلام کے بعد بھی شر پسندی باقی رہ جاتی. السلام علیکم آنکھ چلتی, السلام علیکم آنکھ مٹکے کھاتی. یہ اللہ کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ دھوکہ ہے اور کھلواڑ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی تو دیگر موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوگی. میری اس اجنبی کی, اس غریب الوطن کی, اس مسافر کی, آپ کے اس مسافر بھائی کی آپ سے اس استدعا ہے, اسلام کی لاج رکھیے, اسلام کا مان رکھیے, اسلام کی عزت رکھیے. اپنے بال بچوں کو آپ سنبھالیں, آل اولاد کو سنبھالیں, ارتداد کی ہوا اپنے اندر نہ پھیلنے دیں. ان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فمن نفسی ومن الشیطان واللہ غفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ یا اللہ جتنے بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں قبول فرما لیجئے. اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس مجلس کے سے منسلک جو آبادی ہے اسے قبول فرما لیجئے. اے اللہ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بے دینی کا ماحول ہے محض اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کی اہمیت و حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ معاشرے سے اے اللہ کینہ حسد بغض کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہر بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہر گھر میں ایمان کی ہوا چلا دیجئے. اے اللہ ہر بیٹے کو باپ کا فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ ہر بیٹی کو ماں کا اور باپ کا فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ رشتوں کو جوڑ دیجئے. اے اللہ ان میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر جتنے بھی گھر ہیں اے اللہ سب میں امن و سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب گھروں میں معاشی طور پر مالی طور پر خوشحالی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی بھائی مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضے کی سبیل عطا فرما دیجئے. ہماری جو بھی بہنیں اور بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں اے اللہ غیب سے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے, سربلندی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو عزت عطا فرمائیے, سربلندی عطا فرمائیے. اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیجئے. اے اللہ ان کے اندر ایمان کی محبت ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے دلوں میں حقیقی محبت اور الفت ڈال دیجئے. اے اللہ معاشرے کو شیر و شکر بنا دیجئے. اے اللہ سبھوں کو آپس میں ملا دیجئے. اے اللہ معاشرے کو ایک کر دیجئے. اے اللہ ہمارے معاشرے کو ایک بنا دیجئے, ہمارے سماج کو ایک بنا دیجئے. اے اللہ جھگڑوں اور فساد کو رکوا دیجئے. اے اللہ اس میں برکت ہی برکت نازل فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.